ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور اس نے سورہ ملک کی تلاوت سنی۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھسا دیا جائے یا دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے۔ یہ آیت کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور میں کہنے لگا اس میں کیا بڑی بات ہے، اگر اللہ پانی کو دھسا دے گا تو ہمارے پاس تو بڑی بڑی ڈرل مشینیں ہیں، بڑے بڑے آلات ہیں، ہم پانی کو نکال لیں گے، ہیں یہ تو جناب ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ فرماتا کون ہے جو نکالے، ہم نکالیں گے۔ اب اس نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی۔ اچھا اب کیا ہوا، خواب رات کو وہ فلسفی سویا تو اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شخص آیا، اس نے اس فلسفی کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا۔ جب چانٹا مارا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں اور ہماری آنکھوں میں نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے، دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں، پانی، آنکھوں کا پانی جس کو اب کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں پانی زمین پر گرے، قطرے زمین پر گر کر خشک ہو گئے۔ خواب میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ اے بدنصیب، اگر تو واقعی کدال اور پھاوڑے اور سائنسی آلات سے زمین میں گیا ہوا پانی نکال سکتا ہے تو اپنی ان دونوں آنکھوں سے نکلے ہوئے جو قطرے ہیں اس کو پانی کو نکال کے دکھا۔ صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی تھیں، آنکھوں میں بہت درد تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اور اس کا وہ جو سارا نشہ تھا، سارا غرور تھا، وہ بھی اتر چکا۔ ہر چیز اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کی جاتی، اللہ کے احکام ہیں تو ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اسے فالو کرنا ہے۔ قرآن میں ایسے ایسے خزانے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اگر جو مسلسل جمعے کا بیان سن رہے ہیں تو ہم روزانہ ہی ہر جمعے کو قرآن کی کچھ آیتیں بیان کرتے ہیں، اس کا میسج لیتے ہیں، اس سے برکتیں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی ہمیں جو ہے برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ معاذ اللہ اس کو ڈبیٹ میں، یعنی اس کو اگینسٹ میں اس کے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام ایمان لانا۔ شاعر کہتے ہیں نا، کسی کو تاج وقار بخشے، کسی کو ذلت کے غار بخشے، جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا وہی۔ ہمیں اللہ کریم کے ہر فرمان پر بلا چوں چراں رب کریم عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نعمتوں پر بندہ انجوائے نہیں کرتا نا، اس کو اب دوسروں کی نعمتیں دیکھ کے اپنی نعمتیں کم لگنے لگتی ہیں۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، وہ پیدل جاتے تھے روزانہ، اپنے 40-50 منٹ لگتے تھے، 1 گھنٹہ لگتا تھا۔ وہ کہتے یار میرا ایک دوست سائیکل پہ آتا ہے، وہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے، مجھے 1 گھنٹہ واک کرنے میں کاش مجھے سائیکل ملی۔ دعائیں کی، پیسے جمع کیے تو سائیکل خریدی، بڑا خوش ہوا، دوست کو مٹھائی بھی کھلائی۔ اب پیڈل مارتا تھا، 30 منٹ سے پہنچا تھا، تھوڑے دن تو بڑا خوش رہا۔ ایک دن راستے میں سگنل پہ رکا تو برابر میں موٹر سائیکل آ کے رکا۔ یار یہ پھٹیچر سائیکل، روز پینڈل مارتا ہوں، تھک جاتا ہوں، اور یہ دیکھے موٹر سائیکل گیئر لگاتا ہے، زوم نکل گیا میرے آگے۔ کاش میرے پاس موٹر سائیکل ہوتی۔ قرضہ لیا کسی سے، تھوڑے پیسے جمع کیے، کسی طرح اس نے جناب کوشش کر کے، جب تک موٹر سائیکل لے لی سائیکل خراب لگنے لگی، کیونکہ موٹر سائیکل دیکھ لی تھی، وہی سائیکل جس کی دعائیں کرتا تھا آپ کی پھٹیچر لگتی تھی۔ موٹر سائیکل لے لی جناب، اب تو جناب پورے محلے کو مٹھائی کھلائی، اپنے بچوں کو بھی گھماتا تھا، بہت مزے میں۔ 10 منٹ میں آفس پہنچ جاتا ہوں، کام پہ پہنچ جاتا ہوں۔ ایک دن وہی موٹر سائیکل سگنل پہ رکی تو برابر میں الٹو گاڑی آ کے رکی۔ یار کپڑے روز اس میں میلے ہو جاتے ہیں، دھوپ میں پریشان، یہ دیکھو کیسے مزے سے بیٹھے ہیں اس کے، یہ پھٹیچر موٹر سائیکل، گاڑی زندگی تو گاڑی والے کی ہے۔ اب وہ موٹر سائیکل لگنے لگی خراب، اب روز پریشان۔ اب اس نے جناب قرضہ لیا لوگوں سے، اللہ معاف کرے غلط قرضہ بھی لیا، اور جا کے جناب اس نے لی گاڑی، جنون سوار ہو گیا تھا۔ اب جناب اس نے گاڑی لے لی تو جناب بریانی کھلائی دوست، اب تو مٹھائی سے گاڑی والا ہو گیا، باکار ہو گیا۔ اب وہ گاڑی پہ گھومتا، بچوں کو لے کے جاتا۔ تھوڑے دنوں بعد ایک بار سگنل پہ گاڑی روکی تو برابر کرولا آ کے روکی، وہ بٹن سے شیشے اس کے اوپر ہو رہے ہیں، بٹن سے نیچے ہو رہے، کرے میں تو ہینڈل گھما گھما کے شیشے اوپر کرتا ہوں، اور میں گیئر لگاتا ہوں، وہ آٹومیٹک چل رہی ہے، اے سی چل رہا ہے اندر، میری گاڑی میں اے سی کوئی نہیں، یہ پھٹیچر گاڑی، یہ کوئی گاڑی ہے؟ گاڑی تو وہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے اسلام۔ اب جب کرولا لے لے گا نا تو لینڈ کروزر نظر آئے گی، لینڈ کروزر کے بعد V8 نظر آئے گی۔ اب تو لوگوں کے پاس پرائیویٹ طیارے موجود ہیں، کہاں تک بھاگو گے، کس سے ریس لگاؤ گے، انجوائے کب کرو گے؟ آپ کے پاس جو ہے نا اللہ نے کروڑوں سے اچھا دیا ہے، ان نعمتوں پر خوش کب ہوگے؟ جب دوسروں کو دیکھ کر آپ کو گھر چھوٹا لگ رہا ہے، اپنی اسکوٹر خراب لگ رہی ہے، اپنا موبائل پھٹیچر لگ رہا ہے، تو آپ کی زندگی تو گئی نا۔ آپ موج کرو، عیش کرو، خوش رہو، کب؟ کہ جب آپ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو۔ یار اللہ نے مجھے میرے ہاتھ پیر سلامت دیے، بولنے کے لیے زبان دی، میرے گھر والے ہیں، میرے پاس چھت ہے، میں سوتا ہوں تو بستر ہے سر کے نیچے، لوگ روڈ پہ سوتے ہیں۔ آپ اگر اپنی زندگی کو پراپر انجوائے کرنا چاہتے ہیں نا، حرام روزی چھوڑنے کا بھی یہ فارمولا ہے کہ نعمتوں میں اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں۔ اچھا ہمارا پیرامیٹر ہی الٹا ہے، ہم نیکیوں کے پیچھے والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی میں جمعہ تو پڑھتا ہوں نا، وہ تو عید بھی نہیں پڑھتا۔ او بھائی 5 وقت نماز پڑھنے والے کو دیکھو، 5 وقت نماز پڑھنے والا تہجد پڑھنے والے کو دیکھے، تہجد پڑھنے والا روز قرآن پڑھنے
پڑھنے والے کو دیکھیں. ایک ہماری عمر کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں نا, ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ جس ایج کا میں ہوں ایسے مفتی صاحب بھی بن سکتا تھا, میں کیوں نہیں بنا. ہمیں تو یہ رشک آنے چاہیے. ہمیں لینڈ کروزر والے کو دیکھ کے ٹینشن کائے ہوتی ہے, اچھے موبائل والے کو دیکھ کر ٹینشن ہوتی ہے, تہجد گزار کو دیکھ کر نہیں ہوتی, ایک حافظ قرآن کو دیکھ کر نہیں ہوتی کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا, اس کے سینے میں پورا قرآن ہے. کاش یہ والا کمپٹیشن ہمارے اندر آ جائے, آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی.